آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس عظیم شخصیت کی خدمت میں گزارش کریں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوث اعظم فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدال حسین صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ وعن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لیبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دیں مدد کعبہ ایما مدد۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور پھر آگے قیامت تک کے لیے عاشقان مصطفیٰ کو عشق کی ایک عظیم چاشنی دیتے ہوئے، نجات کی روشنی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ عزیزان محترم، آج ساری دنیا جانتی ہے، بالخصوص وہ سارے بدعقیدہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، اپنے باپ دادا سے بھی سنا ہوگا کہ بدعقیدگی کو کیسے دفن کیا گیا اور کیسے انہیں میدان حق و باطل میں شکست دی گئی، اور احقاق حق کے دلائل و براہین، قرآن و حدیث، اجماع امت، اولیاء صالحین کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں حق کو ظاہر فرمایا، باطل کو نیست و نابود فرمایا۔ اس عظیم شخصیت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں سالانہ 100 سالہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں شہر ناگپور میں ہم جمع ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ 100 سال ہوئے آپ کو بتایا جائے، مقصد یہ نہیں کہ پچھلے سال جس طرح سے عرس کیا گیا اس سال اور زیادہ اہتمام کر کے آپ کو مجمع دکھایا جائے۔ الحمدللہ
اہل حق جانتے ہیں کہ اس اہتمام کا مقصد کیا ہے۔ شخصی طور پر، ذاتی طور پر، کسی کی ذاتیات پر، شخصیات پر اور کسی کی شخصیت کے مجروح کرنے کے لیے بھی نہیں، کسی شخصیت پسندی کو ہوا دینے کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا کہ لوگوں یاد کرو وقت کو، جس طرح سے پچھلے 100 سال میں جب احقاق حق کا علم بلند ہوا تھا کتنے فتنے تھے، آج بھی ہم پھر کہیں انہی فتنوں کا سامنا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو احقاق حق کے لیے تیار کر لو اور تعلیمات حقہ کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ وہ محفوظ تعلیم جو ہم تک پہنچائی گئی، اس بارگاہ میں شکر گزاری، شکرانہ اور نذرانہ عقیدت شکر گزاری کا پیش کرتے ہوئے ان کی تعلیمات حقہ سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرنے کے ایک نئے حوصلے و ارادے کی بنیاد ڈالنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا۔ عزیزان محترم، ہم نے سنا بزرگوں سے کہ فتنے بہت تھے، فتنے بہت تھے، یہ فتنہ وہ فتنہ وہ فتنہ وہ فتنہ، صرف فتنوں کی تعداد سن کر کے، اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو دیکھ کر کے ہم نے اندازہ لگایا کہ واقعی وہ کیسے بھیانک فتنے ہوں گے کہ جس کے سد باب کو ایک ایسے ذمہ دار عالم کا انتخاب خود خدائے رب ذوالجلال نے فرمایا، اور جس کی برتری کو اہل حق کے دلوں میں راسخ فرمایا، اور جس کی تحریر پر اعتماد شرقاً و غرباً، عرباً و عجماً، ہر ایک کے ذہن میں جو حق قبول کرنے والا ہے اس کے ذہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے حقانیت کے قبول کرنے اور تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ ہم ان تحریرات کو آج دیکھتے ہیں، اور جو فتنوں کا ماحول بازار چند مہینوں سے ہمارے ملک میں، بیرون ملک میں جو فتنے ابھرتے چلے جا رہے ہیں، واقعی میں احساس ہوتا ہے کہ ایسے فتنوں کا جواب انسان اپنی جسمانی محنت سے نہیں دے سکتا ہے، علم جو حاصل کرتا ہے کسب سے وہ اس کا سد باب نہیں کر سکتا ہے، سوائے رب ذوالجلال کے تائید ربانی کے، رحمت خداوندی کے سائے ہی میں اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں ہر دور میں گزری، اور ہر دور میں احقاق حق کے لیے اللہ نے چند چیدہ شخصیتوں کا انتخاب فرمایا۔ ان میں سے ایک شخصیت جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، میری مراد مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اسی طریقے سے ہم اس صدی کے اور دیگر مجددین اکرام کی بھی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی حقانیت کے قبول کرنے کا ثبوت دیں گے، جیسا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان، حضرت علامہ یوسف نبہان علیہ الرحمہ، علامہ زینی دہلان علیہم الرحمہ وغیرہ اکابرین علماء اہل سنت کی یکجہتی کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم نے اس سرزمین پر یہ محفل کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں ہم جمع ہیں تو وہ حقانیت کی سر چشمہ جو تحریریں ہیں، ان تحریروں کو، ان شریعت کی تعلیمات کو اپنے ذہن و فکر میں اس طرح بسائیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں وہ جین کی طرح منتقل ہوتی چلی جائیں۔ جس طریقے سے سائنسدانوں کا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ باپ بیمار ہے تو بیماری کے کچھ اجزاء اولاد کے جسموں میں بھی منتقل ہو جاتے ہیں، یہ تو حقیقت نہیں۔ اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں یہ بات ان کی بیکار ہے۔ لا عدوہ سرکار نے فرمایا، بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی نہیں، مگر ہم اس بات کا انکار کرتے ہوئے اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو محبت رسول ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ پشت عطا فرما دیتا ہے، عقیدت پشت عطا فرما دیتا ہے۔ وہی عقیدت حقہ کو اپنے پشتوں میں کیسے منتقل کیا جائے اور اپنے سینوں میں کیسے بسایا جائے، وہ سیکھنے کو یہاں جمع آئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، نام آج ہم لیتے ہیں، ہمارے تمام علماء حق کا ضرور نام لیتے ہیں،
مگر یاد رکھیں نام لینا بہت آسان ہے. آج ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ نام لینا یہی کام کا حقیقت میں کام کی ترجمانی ہے یا کام کی عکاسی ہے. حقیقت میں یہ نہیں ہے. نام سامنے والوں کو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ نام والے کے کام کو اپنے کاموں کے اندر بسا لینا ہے. ان کی شریعت کے تعلیمات کو اپنے اندر اس طرح بسا لینا ہے کہ ہمارے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے اسلاف کی ترجمانی ہمارا کردار کرتا نظر آئے کہ اہل حق جدھر جاتے ہیں بذات خود اپنے اندر ایک انجمن ہوتے ہیں, محفل عشق مصطفیٰ کو آراستہ کرتے چلے جاتے ہیں. وہی انداز ہمیں اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے, اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے حاضر آئے ہیں. عزیزان محترم, اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب ہم ان کی تحریرات عالیہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم الشان تحقیق کے ساتھ عظیم الشان ادب, عظیم الشان سلیقہ, عظیم الشان رہبری, عظیم الشان قائدانہ نصیحتیں ہمیں ملتی نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء ربانیین, علماء حق آج بھی آپ پر اتنا اعتماد رکھتے ہیں کہ اوروں پر اعتماد اتنا نظر نہیں آتا ہے جتنا اعتماد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر ہوتا ہے. جب ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات میں پہلوؤں کو, آپ کی زندگی کے اہم حصوں کو, گوشوں کو جب تحریرات عالیہ اور اکابرین کے زبانی سماعت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا نظر آتا ہے. میرے دادا حضرت قبلہ حضور جمال دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کی زبانی بچپن میں ہمیں جو اعلیٰ حضرت سے روشناسی کرائی گئی, وہ ایک بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. ابھی میری عمر اس وقت پر غالباً 7 یا 8 سال کی ہوگی, اتنا شعور کو نہیں پہنچا تھا کہ میں ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں. مگر اس وقت کے, اس عمر کے دوسرے دیگر واقعات اتنے میرے ذہن میں نقش نہیں ہیں جتنی یہ بات میرے ذہن میں نقش میرے جد محترم نے فرمائی. ایک مرتبہ خود ہی سوال فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی کیا خصوصیات ہیں, ممتاز جو ہیں کیا خصوصیت سے ہیں. انہی کی زبانی ہم نے سنا, نہ کوئی مدرسہ جانا تھا اس وقت پر, نہ کسی کی تحریر دیکھی تھی, نہ کچھ نہ کیا, جو کچھ سنا تھا تلقی ہی کی منزلوں میں سے ابھی گزر رہے تھے. خود تحقیق کے منزلوں میں تو تھے نہیں, تلقی بالقبول کی منزل میں گزر رہے تھے. اسلاف کے سینہ بسینہ جو علم, جو حقانیت منتقل ہوئی, اسے ان کی نظروں سے, ان کی زبان اور ان کے الطاف و نظر سے حاصل کرتے جا رہے تھے. ہم نے عرض کیا کہ جیسا کہ آپ ہی کی زبانی ہم نے سنا, فقہ میں بھی اور حدیث کے علوم میں بھی, دیگر علوم میں بھی ان کا ثانی تحقیقات کے دائرے میں جب دیکھا جاتا ہے تو نظیر ملنے مشکل آتی ہے, نظر نہیں آتی ہے ان کے جیسی کوئی اور تحریر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے تو بہت ہو سکتے ہیں, مگر ان تمام میں اور مزید کیا خصوصیت کی بات ہے کہ جس سے ان کی شان ممتاز ہو جاتی ہے. اب ہم نے جتنا سمجھا تھا اتنا عرض کیا تھا. آپ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت پر کسی بھی طرف سے حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے قدم بڑھانے والی ذات, قلم چلانے والی ذات, زبانن لسانن والا حضرت علی رحمہ کی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم نے امام اہل سنت کو دوسروں سے نہیں اپنوں سے جانا ہے. ہمیں اتنا کافی ہے کہ میرے جد ان پر اعتماد کرتے تھے, مزید کی حاجت نہیں. اتنے سے بڑھ کر کے ہمیں اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب ہمارے اصل نے ان پر اعتماد کر لیا تو فرع کو کہاں حق کے اصل سے خلاف کر جائے, وہ تو ہے ہی نہیں. بہرحال الحمدللہ یہ اپنے ہماری ذاتی جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, ذاتی تعلقات کو بیان کرنا مقصود نہیں. بزرگوں نے کس طریقے سے تعلیمات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارا ہے اور ہمیں آج اسی طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے, وہ آپ کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں عرض کر رہا تھا. عزیزان محترم, ہمیں آج بھی ناموس رسالت پر جدھر سے حملے ہو رہے ہیں, یہ سارے حملوں کے جواب کے لیے اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کے جیسی عقیدت محبت اپنے اندر بسانے کی ضرورت ہے. جس کا جیسا حصہ ہوتا ہے, جس کی جیسی طاقت
حماقت ہوتی ہے اسے اس کا رد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کرنا ہی ہے۔ ہم سب کو مل کر کے یہ اٹھنے والے ہر فتنے کا سد باب کرنا ہے، ہر فتنے کا جواب دینا ہے، اور جب یہ جواب دینا ہے تو ہمیں ہم سے بہتر علماء کی طرف ظاہر سی بات ہے کہ نظر کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو کس پر آخر نظر کریں کہ کس پر ہم اعتماد کریں؟ کوئی غلو کرتا نظر آتا ہے، کوئی کمی کرتا نظر آتا ہے، کوئی زیادہ بولتا ہے، کم بولتا ہے، کوئی گالی گلوج کرتا ہے، کوئی صرف قصے کہانیاں سناتا چلا جاتا ہے، کوئی رائٹنگ بکس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی انٹرنیٹ، کوئی اسی طریقے سے، کوئی اسی طریقے سے۔ غرض کے کوئی شعبہ ہمارے لیے خالی نہیں رکھا گیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ کسی ایسی تحریر پر اعتماد کرنا اور کسی ایسی تحقیق پر اعتماد کرنا کہ جہاں ہر شعبے کے حملے کا جواب فوراً نظر آ جائے، ہر فکر کا، ہر نظریے کا، ہر بدعقیدگی کا سد باب جہاں سے ہمیں ملتا نظر آئے۔ ان ساری تعلیمات حقہ کے مجموعے کا نام جو اسلاف کے تحقیقات عالیہ کی ترجمانی کا نام تعلیمات اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس کی ہمیں صحیح معنوں میں تکمیل کرنی چاہیے، صحیح معنوں میں اس کا حصول کرنا چاہیے۔ غلو سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور تکبر سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، تحقیر سے بھی ہمیں بچنی چاہیے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کس طریقے سے اپنے اسلاف کی بارگاہوں میں خراج عقیدت کو پیش فرمایا ہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں کیسے خراج عقیدت کو پیش فرمایا ہے، ہم عصر علماء کے ساتھ کیسے انہوں نے ادب کا بھی لحاظ رکھا، شفقت کا بھی لحاظ رکھا، اور شاگردوں پر کس قدر مہربانی فرمائی، اور بالخصوص عامی مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردانہ رویہ رکھا کرتے تھے۔ آج جب ہم مسلک کا نعرہ لگا رہے ہیں، آج جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان کے اخلاق و کردار کو بھی اپنے اندر بسائیں۔ آپ علم کا جیسا احترام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں احترام کرنا چاہیے، علماء کا جیسا ادب کرتے ہیں اسی طریقے سے ادب کرنا چاہیے، اسی طریقے سے آپ کا پیر خانہ خانقاہ برکات کا جس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ادب کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی ادب کرنا ہے، اور سادات کا جیسے ادب و احترام کیا ہے ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ علم کی چند سطریں اگر ہم نے لکھنا جان لیا ہے تو خدا کی قسم دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم عالم ہو گئے ہیں۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے سینے کو خدا کشادہ فرما دیتا ہے، جس کے نور کو خدا روشن فرما دیتا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے شریعت مطہرہ کے وہ مسائل جہاں اکابر علماء آ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، تحقیق کے درمیان یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر یہاں پر کیا راز ہوگا، کون سا یہاں پر اس کا سر ہے جو یہاں ظاہر ہونا ہے، وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کثیر تو ایسے ہیں کہ جن کی عمریں اسی حل میں گزر جاتی ہیں، مگر جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے ہیں، آپ کا عشق مصطفیٰ جب ہم دیکھتے ہیں، عشق اصحاب و عطرت مصطفیٰ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں برملا یہ کہنے کو ملتا ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت پر غوث اعظم کا فیضان نظر آتا ہے، اور اعلیٰ حضرت اسی فیضان سے، جیسا کہ ہمارے فاضل محترم مولانا فیض احمد صاحب قبلہ اثناء گفتگو ایک تحریر مجھے کچھ دنوں قبل 2-4 دن قبل ایک تحریر بھیجی، میرا دل جب سے انہوں نے وہ تحریر مجھے بھیجی، وہ تحریر کو میں بار بار پڑھ رہا ہوں اور دل جھومتا نظر آ رہا ہے، اور دل بار بار اقرار کرتا ہے کہ واقعی اعلیٰ حضرت ہے، واقعی اعلیٰ حضرت ہے، دل کرتا نظر آتا ہے۔ امام ابن عابدین علیہ رحمت و رضوان کا ایک قول کے تحت آپ حاشیہ اس پر جو فتاوی شامی پر جو آپ نے حاشیہ چڑھایا ہے، ایک جگہ امام ابن عابدین فرماتے ہیں لم یظہر لی، مجھ پر اس مسئلے کا جو معاملہ ہے مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو سکا۔ دوسرے اگر کسی پر وہ مسئلہ ظاہر ہو جاتا تو لکھنے والا طنز کرتا ہوا لکھتا، ارے حضرت آپ تو یہاں ٹھہر گئے، ہم دیکھیے ہم اس کا حل کر رہے ہیں۔ نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کسی مصلحت خداوندی کے تحت کوئی چیز ہمارے علماء سے مخفی کر دی جاتی ہے، بعد والے علماء پر اگر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے تو ادب ان کو کیسے رکھنا چاہیے۔ وہ سراغاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ قد ظہر علی ببرکت خدمت کلماتکم، فرماتے ہیں حضور آپ کے کلمات مبارکہ کی خدمت کی برکت سے خدا نے مجھ پر ظاہر فرما دیا۔ فیض رضا آج ہمارے درمیان چند ہمارے علماء کرام ہیں، قابل صد احترام ہیں، مگر انداز کا انہیں بھی اصلاح کی ضرور حاجت ہے۔ جو انداز اپنایا جا رہا ہے، کبھی کبھی ہمارا طنز ہی سامنے والے کو اور اڑ جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور ہٹ دھرمی اختیار کر لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا حسن ادب اور حسن سلیقہ سامنے والے کو اپنی ضد کو چھوڑ کے حق قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات میں، آپ کے علم و عمل کے طریقے میں ہمیں یہ چیز بدرجہ تم نظر آتی ہے۔
کبھی آپ کسی کے لیے حقارت سے کوئی طریقہ آپ نے پیش نہیں فرمایا، بلکہ حسن ادب کے ساتھ آپ نے حسن سلیقے کے ساتھ پیش فرمایا، اوروں کے بھی سامنے پیش فرمایا۔ تو کبھی آپ کی نہ زبان گندی ہوئی نہ تحریر گندی ہوئی۔ جواب دینے والوں نے بہت کچھ کہا، جواب اعلیٰ حضرت نے یہی کہا، اچھا ہے اتنی دیر تو میرے آقا کی شان میں برا بولنے سے وہ رک جاتے ہیں، کوئی آپ کو تعامل نہیں، کوئی کیا کہہ دیتا ہے۔ اگر فکر ہے تو یہی ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت ہو جائے، آقا کی عظمت کی حفاظت ہو جائے، شریعت محمدی کے قانون کی حفاظت ہو جائے۔ اور جب آپ بزرگان دین کے اختلافی مسائل فرعیہ پر گفتگو کرتے ہیں تو اتنی سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی ہم جواب لا نہیں سکتے۔ جب تحریرات کو دیکھتے ہیں، جب نقول پر آپ آتے ہیں تو سینکڑوں نقلیں آپ پیش فرما دیتے ہیں، جب اس کے وضوح پر آتے ہیں تو ہزاروں تعبیریں اس کے پیش فرما دیتے ہیں۔ جو ذہنوں میں الجھی ہوئی اٹکلیں ہوتی ہیں اسے فتوحات ربانیہ کے ذریعے اولیاء کاملین کے اقوال مبارکہ اور علماء ربانیین کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں اس کا وضوح فرماتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور راہ اعتدال کو لوگوں کے ذہنوں میں بسا دیتے ہیں، مذہب وسطیہ کو لوگوں کے اندر اتار دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی ذاتی نفرت پر، ذاتی بغض پر، ذاتی عداوت پر کسی پر کوئی ہلکا سا بھی شریعت کا حکم نہیں لگایا ہے، بلکہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، مذہب حق کی روشنی میں رہ کر کے ہی بیان فرمایا۔ آج ہمیں اسی دائرے میں اپنے آپ کو قید کر لینا ہے۔ اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو برا جواب کہنے والے کا جواب برا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دلیل دینا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بلا دلیل کوئی کام کر رہا ہے، بلا دلیل کوئی بات کر رہا ہے تو ہمیں بھی بلا دلیل بات نہیں کرنا ہے، بلکہ دلیل پیش کرنی ہے، اس نے سلیقہ پیش کرنا ہے، اس نے ادب پیش کرنا ہے۔ آج الحمدللہ ہمیں ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ کثیر علماء کرام کا ایک جمع غفیر بلاد عرب سے، بلاد عجم سے، ہند و پاک سے اور بھی جگہ سے کثیر علماء کرام کی آمد متوقع تھی۔ کثیر علماء آئے اور کثیر کچھ ضروریات یا کچھ جو ہے جو حکومتی سطح تک کے ویزا وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بہت کچھ علماء نہیں آ پائے، مگر وہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اور اپنی قلبی طور پر، روحانی طور پر اگرچہ وہ ہزاروں میل دور ہیں مگر اس محفل کی تائید کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ اس کی کامیابی کے پیچھے وہ اللہ کی بارگاہ میں طلبگار نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک عظیم الشان اہل سنت و جماعت کا ایک کامیاب ترین عورتوں کا جو اجتماع پچھلی شب ہوا، اس کی نظیر پھر دوسری جگہ نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حق قبول کرنے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائی، حق کے پیغام کو عام کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہمارے علماء ربانیین کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے یہ ساری خدمتیں کی ہیں۔ اب یہاں آئے ہیں تو بیٹھ کر کے صرف اپنی زندگی گزارنا ہے، کچھ لمحے نعت کے ترانے سنیں اور کچھ لمحے خطبہ کے تقریر کے انداز کو سنیں۔ انداز کو دیکھ کے انداز کو یاد مت رکھیں، بلکہ انداز کوئی بھی ہو، بات جو حق کہی ہے اس حق بات کو اپنے اندر بسا کر کے اٹھ کے جائیں۔ یہی مقصد ہے آج کے اس محفل کے انعقاد کرنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف شخصی تعارف یا شخصی تعریف پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے ذات پر ہم وہ یہ پروگرام کو کیوں انعقاد کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ پر، چونکہ اہل سنت کا اعتماد ہے اس لیے پیش کیا جا رہا ہے، آپ پر مطلب ذات پر، ذات تو خیر محبوب ہے ہی، معتمد ہے ہی، مگر آپ کی ذات معتمد ہے تو کیوں ہے؟ آپ کے ہر قول پر آپ نے شریعت کی دلیل پیش فرمائی، بلا دلیل کوئی اتنی دلیلیں ہمارے سامنے پیش فرمائی، جو سچی اور پکی دلیلیں پیش فرما کر کے سمجھایا تو اس وقت پر اٹھنے والے بدعقیدگی والے فتنے جو صحابہ کے شان میں بے ادب تھے ان فتنوں کا منہ بند کر دیا۔ اسی طریقے سے ناصبی، خارجی، شیعہ وغیرہ ہر قسم کے فرقے کا رد کیا گیا۔ جہاں اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کی جانے لگی وہاں پر تو اعلیٰ حضرت نے اپنی تحریر سے بھی لوگوں کے دلوں پر ایک مہر لگائی اور اپنے وہ انداز کلام
جسے ہم حدائق بخشش کہتے ہیں، اس کے ذریعے بھی نعتیہ منقبت کا دیوان جو آپ نے پیش فرمایا، اس کے ہر سطر میں، ہر شعر میں ہمیں عشق محمدی کے جلوے نظر آتے ہیں، ادب صحابہ و محبت صحابہ کے جلوے نظر آتے ہیں، ادب اہل بیت، احترام سادات اور ان کی عظمت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تمام علماء امت، تمام اولیاء امت کے ادب سکھاتے ہوئے وہ ترانے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر اپنے احباب کے سامنے جب کوئی بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں تو عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم حدائق بخشش تو ہمارے احباب کو گہرے مطالعے کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سلیقہ حاصل ہو جائے۔ دیگر کتابیں تو بہت مستند اور عظیم کتابیں ہیں، گہرائیوں میں جانا ہر ایک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ علماء ربانیین جو حقیقت کی جو جستجو کرتے ہیں، احقاق حق کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جن کی طلب سچی ہوتی ہے، خدا ان پر ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھیں جو مجددین اکرام کا جو مقام ہوتا ہے، مجدد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، انسان کتنی بھی محنت کر کے علم حاصل کر لے، اگرچہ سینکڑوں زبانوں پر مہارت حاصل کر لے، اگرچہ سینکڑوں مرتبہ کتابیں پڑھ لے، مگر وہ مقام اس کے کسب سے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ مقام اللہ کی رحمت سے، محض خاص وہب ربانی ہی سے وہ مقام ملنے والا ہے۔ اس لیے خدا جسے مقام دے دے اس سے حسد کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس کا اعتراف کرنا اور اس کی تائید کرنا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ الحمدللہ صدیوں سے یہی ہوتا آیا ہے اور اس صدی میں بھی یہی ہوگا، اگلی صدی میں بھی یہی ہوگا، قیامت تک خدا جب تک چاہے اہل حق کی تائید اہل حق ضرور کرتے ہی رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہندوستان والوں پر بالخصوص انعام فرمایا کہ ہمارے لیے بیش بہا تعلیمات حقہ کا مجموعہ پیش کرنے والے کثیر علماء عطا فرمائے۔ ان میں ممتاز شخصیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج ہمیں ان کی تحریرات کو اپنے ذہن و فکر میں، ان کی تعلیمات کو اپنے اخلاق و کردار کو اپنے اخلاق و کردار میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا رد کرنا ہے تو گالی دینا رد نہیں ہے، کسی کو برا بولنا رد نہیں ہے، اس کے دلائل جو وہ جھوٹے پیش کر رہا ہے اس کی جھوٹ کو ظاہر کرنا، ثابت کرنا، اور جو حق بات ہے اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں پیش کرنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ اور عام لوگوں کی طرح ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ داعیان حق کے دائرے میں جو اللہ نے اسلاف کو ہمارا جو شان عطا فرمایا تھا، ان کی اس شان، ان کے اخلاق و کردار کا ہمیں بھی مظہر بننا ہوگا، تب جا کر کے ہم تعلیم آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اور عوام کے لیے بھی ضروری ہوگا، علماء تو اپنی ذمہ داریوں کو الحمدللہ بخوبی نبھاتے ہی ہیں، مگر عوام کو بھی چاہیے کہ جو معاملات علمیہ ہوتے ہیں اپنے ذہن و فکر سے نہ سوچیں، اپنے خواہش کے ساتھ نہ سوچیں، بلکہ علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو علماء سے پوچھیں، اور اس کے پیچھے دلیل جب علماء کرام عطا فرمائیں گے تو وہ مدلل عقیدے پر آپ عقیدہ رکھیں، اور جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا، جو جھوٹ اور جھوٹے اور فریبی اور مکار دکار جو لوگ ہوتے ہیں، من گھڑت روایات، من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے پیش کر کے اور غلط تعبیروں کے ساتھ چند باتوں کو پیش کر کے ہمارے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پچھلے زمانے میں بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، مگر ہمیں ان فتنوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ہمارے لیے ایک عظیم اسوہ عطا فرما دیا ہے۔ نجات کا وہ کون سا گروہ ہے اس کے متعلق سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی میں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہی طریقہ نجات کا ہے، یعنی اہل سنت و جماعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ اسی کے عقیدے پر قائم رہنا ہے اور اسی کی تعلیمات پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط قائم رکھنا ہے۔ اسلاف کرام سے ادب و احترام، سادات کرام، اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام، علماء عظام سے ادب کا دائرہ یہ ہم سب پر رکھنا ضروری ہے، بالخصوص عوام پر تو بدرجہ ہے اولا زیادہ ان کو ادب رکھنا ہے۔ علماء چند علمی اعتبار سے، چند ضروریات شرعیہ کے اعتبار سے کہیں سختی، کہیں نرمی،
نہیں کرتے ہیں تو وہ معاملات عوام کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، علماء جو طریقہ بتائیں، جس کے حق میں جیسی تعلیم دے ہمیں اس کے حق میں ویسی ہی تعلیم پر عمل کرنا یہ ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔